الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء دین، دانش وران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی العظیم الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم، رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں، پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں خدا ہم سب کو عطا فرمائے۔ کربلا والوں کی یاد میں محبتوں کا چراغ جلائے رکھنے کے لیے اس پاکیزہ بزم میں تشریف لانے والے کورو کنیا و نواحی کے غیرت مند مسلمانوں کو
دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک پرسنل پروگرام میں ذاتی اور شخصی طور پر سجائے ہوئے اس پاکیزہ اجلاس میں آپ بڑی تعداد میں جوان حوصلوں کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر بار کو خوشحال اور آباد رکھے۔ عزت مآب عالی جناب بھائی شبو صاحب، جو پہلے سے ہی بڑے دین دوست علماء نواز ہیں، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں 2 دن پہلے لنگر عام کا انعقاد کیا، اور اب اللہ کی توفیق اور اس کی مرضی سے یہ علماء دانشوران تشریف لائے۔ قبلہ حافظ قاری استاذ القراء حضرت حافظ سلیم احمد صاحب کی مسائی جمیلہ کہ جناب شبو بھائی صاحب نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس پرخلوص پیشکش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور امام علی مقام کا فیضان، سیدہ طیبہ طاہرہ کا فیضان انہیں، آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 14 محرم الحرام ہے، 15ویں شب ہے۔ وفور شوق کا یہ سلسلہ پوری دنیا میں پہلی ہی تاریخ سے مسلمانوں کے بیچ پروان چڑھتا آ رہا ہے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ، پھر سفر المظفر کا مہینہ، پوری دنیا میں امام پاک کے دیوانے اپنی راتیں بھی قربان کرتے ہیں، ذاتیں بھی قربان کرتے ہیں، ثروت دولت جاہ و حشمت سب قربان کرتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ لگا کر ان کی محبت کا دیپک جلاتے ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ امام پاک نے کربلا کے میدان میں اپنا سر دے دیا، گھر بار لٹا دیا، مگر گھر بار لٹا کے اپنا سر دے کے بھی کربلا کی جنگ حسین پاک نے جیت لی۔ جنگیں 2 طرح سے جیتی جاتی ہیں، کبھی جنگ جیتی جاتی ہے سامنے والے کا سر لے کے، اور کبھی جنگ جیتی جاتی ہے سامنے والے کو اپنا سر دے کے۔ ایسی جنگ جیتی سیدنا حسین پاک نے کہ ہم تو ٹھہرے ان کے غلام، جنہوں نے ان کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، حسین پاک ان کے لیے بھی آئیڈیل بن گئے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ اب یونس بھائی کی طرح میرے پاس بلند آواز نہیں، تو ظاہر بات ہے
ہماری اور آپ کی بھی مسافرت اور رفاقت ایسی چلے گی کہ کچھ میں بولتا رہوں کچھ آپ بولتے رہیں. گاندھی جی نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کلمہ دیش کی کے سوتنترتا سینانیوں میں سب سے بڑے سوتنترتا سینانی مانے جاتے ہیں. مسلمان نہیں ہیں مگر انہوں نے جب اس دیش کو انگریزوں کے خوخار ناپاک پنجوں سے آزاد کرایا اور بعد میں کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ تو بتائیے کہ اتنی ظالم قوم سے، ایسی ظالم قوم کے پنجوں سے آپ نے دیش کو کیسے آزاد کرا لیا؟ جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ویسے تو بربریت کا ننگا ناچ رکھا، تو ان کا جواب تھا، وہ مسلمان نہیں ہیں مگر جواب ان کا یہ تھا، انہی کے الفاظ ہیں جو آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ پاؤ گے. وہ کہتے ہیں I learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed. یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ کہتے ہیں میں نے امام حسین سے سیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلمہ نہیں پڑھا ہے. سبحان اللہ. کربلا میں یزیدی غدار کلمہ پڑھنے والے تھے، کیا بات ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر کہتے ہیں I have learned from Hussein، میں نے امام حسین سے سیکھا. کیا سیکھا؟ اب انہوں نے سیکھا تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. بے شک بے شک، سبحان ہمیں اللہ پہلے سیکھنا چاہیے سبحان اللہ. مگر ہم کم سیکھتے ہیں اور لوگ ہماری چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. دیکھو میڈیکل نے ہمارے نبی سے فائدہ اٹھایا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سائنس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے فائدہ اٹھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ سیاست، حکمت، پولیٹکس، ان سب چیزوں نے حضرت عمر فاروق اعظم سے فائدہ اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے. ڈسپلن، نظم و نسق، دولت و حرفت، ان سب چیزوں نے سیدنا عثمان غنی سے فائدہ اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم فائدہ بے شک. وہ اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے تو ہم باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ اذان ہوتی ہے تو مائک بند کر دیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. کلکتہ میں انہوں نے مائک اور فوراً کہا کہ پہلے مسلمانوں کی اذان کی آواز سنو. سبحان اللہ سبحان کئی اللہ. لاکھ کا مجمع تھا، سب سناٹے میں آ گیا، سب خاموش ہو گئے. پہلے اذان سنی گئی، بعد میں بھاشن ہوا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری چیزوں سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے بے شک. اور ہم فائدے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں I have learned from Hussein، میں نے امام حسین سے سیکھا how to achieve victory while being oppressed، کہ مظلومیت کے حال میں جنگ کیسے جیتی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا حسین اعظم مظلوم تھے جناب والا، بہت زیادہ ظلم و ستم کی چکیوں میں پیس دیا گیا تھا. اہل بیت اطہار کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی. کربلا میں یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے کتوں نے جناب والا عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی تھی. ظلم و ستم کی انتہا تھی. دنیا میں مظالم کا سلسلہ بہت پرانا ہے، مگر جتنا ظلم و ستم کربلا میں ہوا ہے، ایسا ستم دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. ایسے ستم کا تصور دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. حضرات محترم 3 دن پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پانی بند ہے. ایسے حال میں 10 تاریخ کی صبح سے لے کے 10 تاریخ کی دوپہر تک کربلا میں
سیدنا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صبر ضبط تحمل کا مظاہرہ فرمایا، خدا کی قسم کلیجہ بیان کرتے ہوئے منہ کو آتا ہے۔ ایسی مظلومیت کا حال ہے، مگر جناب والا ایسی مظلومیت کے حال میں بھی سیدنا حسین اعظم جنگ جیت گئے، اور جنگ جیتنے کی دلیل یہ ہے کہ ہر رات میں، ہر دن میں دنیا کے پردوں پر، آبادیوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں، سمندروں میں، صحراؤں میں، جدھر دیکھو حسین کے ماننے والے ان کی محبت کا چراغ جلائے۔ یہی تو کھلی دلیل ہے، توجہ ہے۔ آج یزید کو کوئی یاد کرتا ہے؟ اس نے علی اصغر کو شہید کروا دیا، حضرت مولا علی اکبر کو شہید کروا دیا، پورا گھر بار قربان کرنے کا آرڈر کیا۔ اس کے باوجود یزید کو کوئی یاد کرتا ہے؟ چند لوگ ہیں وہابی جو آج کہتے ہیں this war was not but only a war between two princes to capture the throne۔ کہاں جا رہا ہے یہ لڑکا؟ کیوں آیا تھا؟ بیٹھے رہو تھوڑی دیر، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ شبو بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں، حافظ صاحب کو مبارکباد، آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد۔ ایک شخص نے پروگرام سجایا اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے بڑی تعداد میں نہیں سمجھتا تھا کہ شخصی پروگرام میں اتنے لوگ آ جائیں گے۔ پورا گراؤنڈ الحمدللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے کتنا کرم فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے دل ٹوٹے ہوئے تھے صاحب، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے آ کے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے، آپ نے جلسے کا ارادہ کیا اور اللہ نے رحمت کی بارش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلسے کی وجہ سے غریبوں کا کام چل گیا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ جلسے کی وجہ سے ہم نے ایک نیت صالحہ کر لی، ایک نیک کام کی، اور پھر اللہ نے اس نیک کام کے بدلے رحمت کی بارش کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، آپ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں بارش کیوں ہو رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات یہ نہیں کہ جلسے میں 1 کروڑ لوگ ہوں، بات یہ ہے کہ جلسے کے اندر ایک آدمی ہو، مگر جلسہ جو ہے نیک بنیادوں اور نیک نیتوں پر قائم ہو، اس کی افادیتیں پوری قوم کے لیے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بارش بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ آباد رکھے سب کو شاداب۔ آمین۔ This war was not but only a war between two princes to capture the throne۔ یہ چند وہابیوں کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کربلا میں جو لڑائی ہوئی یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ایک طرف امیر معاویہ کا شہزادہ تھا، ایک طرف محمد رسول اللہ کا شہزادہ تھا۔ ان دونوں شہزادوں کی لڑائی کس لیے تھی؟ تو کہتے ہیں وہ ٹو کیپچر دا تھرون، کرسی ہتھیانے کے لیے۔ امیر معاویہ کا بیٹا چاہتا تھا کرسی مجھے ملے، اور معاذ اللہ ہمارے نبی کے نواسے یہ چاہتے تھے کرسی ہمیں ملے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، مگر میں تو ان سے کہتا ہوں ظالموں، ہمارے سیدنا امام علی مقام کو کسی کرسی، کسی منصب، کسی پوسٹ کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے بھر کا اقتدار میرے حسین کو دیا ہے۔ زمانے بھر کی کرسیاں میرے حسین کی ہیں، یہاں بھی راجہ ہے وہاں بھی راجہ ہے، یہاں بھی سردار ہے وہاں بھی سردار ہے، یہاں بھی امام ہے وہاں بھی امام ہے، یہاں بھی رولر ہے وہاں بھی رولر ہے، یہاں بھی آئیڈیل ہے وہاں بھی آئیڈیل ہے، یہاں آئیڈیل ہے۔ اس بات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ آج پوری دنیا کے پردے پر ہر رات ہر دن اربوں خربوں روپے لٹانے والے ان کی یاد میں، اور جناب والا اپنے شہزادوں کے نام حسین رکھنے والی قوم، اللہ کی قسم اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آج بھی پوری دنیا کے پردے پہ ان کروڑوں دلوں پہ اگر کسی کی حکومت چلتی ہے تو اللہ کی قسم 6 مہینے کے علی اصغر کی حکومت چلتی ہے۔ 18 سالہ علی اکبر کل بھی راجہ تھا آج بھی راجہ ہے، اور 56 سالہ حسین اعظم اللہ کی قسم کل بھی ہمارا امام تھا آج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
توجہ ہے آپ؟ یزید سب کچھ لے کے بھی جنگ ہار گیا۔ آج جناب والا پوری دنیا کے پردے پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دے۔ وہابی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے تیار نہیں ہے، وہابی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ جناب والا دیکھتے ہی ہو تم سماج کے اندر، اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر جناب والا یزید سے اس قدر نفرت والا سلوک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب والا سر لے کے بھی یزید جنگ ہار گیا ہے۔ یزید شام کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ یزید کا نام دنیا کے پردے سے ایسا غائب ہو گیا، وہ لوگوں ایسا غائب ہو گیا کہ آج 70 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھو کہ یزید کی قبر کہاں ہے تو 70 سال کا بوڑھا بھی بتا نہیں سکتا کہ یزید کی قبر کہاں ہے، اور 6 سال کے بچے سے پوچھو حسین کا روضہ کہاں ہے۔ ارے زور سے بولو یار، 70-80 سال کا بوڑھا بتا نہیں سکتا پوری دنیا میں یزید کی قبر کہاں ہے۔ وہ تو ہے، اور مرنے کے بعد اس کی ہار کی ایک دلیل اور دیکھو، مرنے کے بعد اس کی شکست کی ایک دلیل اور دیکھو۔ جب وہ مر گیا اللہ نے اسے ذلت کی موت مار دیا، اللہ نے اسے کتے کی موت مار دیا۔ صرف 3 سال 4 سال کے اندر اندر تباہی و بربادی و تاراجی اس کا مقدر بن گئی۔ میرا اللہ فرماتا غافلوں سے اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل نہیں ہے، ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ انتقام لینے والا، اللہ ایسا انتقام لیتا ہے کہ اس کے جلال کا سامنا آج تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکی۔ سال نہ لگے، اور انہیں بھی سننے دو، انہیں بھی ہر مخلوق کو حق حاصل ہے کہ وہ امام حسین کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم تو ٹھہرے ان کے غلام۔ سبحان اللہ میں آج کی تقریر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جانوروں کو امام حسین سے کتنا پیار تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کوئی انوکھی بات ہوگی۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا مراد آباد کے ضلع مراد آباد میں جلال پور میں، تو ایک حدیث سنا رہا تھا میں اپنی رو میں، اچانک مجمع کے اندر اس وقت حاجی اکبر منتری تھے، حاجی اکبر صاحب منتری تھے، راجیہ منتری، وہ بھی تقریر سن رہے تھے، اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں مجمع میں ایک سانپ نکل آیا۔ سانپ جب نکلا اب لوگ بڑے پریشان، بیچ مجمع میں کالا سانپ، اب لوگ بڑے پریشان کہ یار کریں تو کریں کیا، پورا مجمع ادھر سے ادھر بولے سانپ ہے، اور حدیث ایسی چھوڑ دی، حدیث ایسی چھوڑ دی، اب بیچ میں سانپ 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 سانپ۔ میں نے کہا خاموشی سے بیٹھ جاؤ، سانپ نہیں ہے، اسے بھی سننے کا حق ہے۔ جب سب خاموش ہو گئے اس کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر قسم کی مخلوق کو حق ہے کہ وہ نبی کی باتیں سنے، سبحان اللہ نبی کے نواسوں کی باتیں سنے، اس لیے زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آ رہا ہے آنے دو، جو چاہ رہا ہے جانے دو، تم جم کے ایسے ہی بیٹھے رہو اور امام پاک کی باتیں سنتے رہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی شکست کی ایک دلیل یہ ہے، جب وہ مر گیا جناب والا تو اس کے بچے سے کہا، اس کے بیٹے سے کہا، جو بیٹا تھوڑا سا جناب والا ابھی عنفوان شباب پہ قدم تھا، اس بیٹے سے کہا کہ آجا تو بیٹھ جا اس تخت پہ، تو بیٹا بولا مجھے نہیں چاہیے یہ تخت، سبحان اللہ، مجھے نہیں چاہیے یہ تخت جس کے پایوں کے نیچے اہل بیت اطہار کا لہو ہے، فاطمہ کے راز دلاروں کا خون ہے، علی کے جگر کے پاروں کا خون ہے، اور لوگوں جس کی اولاد نے اسے ریجیکٹ کر دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید ہار گیا۔ اولاد نے یہ کہہ دیا مجھے تخت نہیں چاہیے،
اس تخت کے پائے کے نیچے اہل بیت اطہار کا خون ہے. اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یزید جناب والا سر لے کے بھی ہار گیا. آج پوری دنیا کے پردے پہ نہ کوئی قبر بتائے نہ کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے. یہ ثبوت ہے کہ شام کے اندر میں ڈوب گیا یزید، مر گیا یزید، مٹ گیا یزید، نام و نشان ختم ہو گیا یزید کا جناب والا. اس کے وپریت اب ذرا حسین کی بات کر لو، حسین کی بات کر لو. یہی فتح کی دلیل ہے، یہی جیت کی علامت ہے کہ جدھر دیکھو جناب والا حسین ہی حسین نظر آتا ہے. جدھر دیکھو ہر گلی میں حسین ہے، ہر گھر میں حسین ہے، ہر جگر میں حسین ہے، ہر نگر میں حسین ہے، ہر ڈگر میں حسین ہے، ہر جگر میں حسین ہے، ہر دل میں حسین ہے، ہر جگر میں حسین ہے، ہر نظر میں حسین ہے، ہر سر میں حسین ہے. یوں کہہ لو چاروں طرف خدا کی قسم چاروں طرف حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے. میرے الفاظ میں یوں کہو ہر ہر حسین گھر گھر حسین، ہر ہر حسین گھر گھر حسین. خدا کی قسم ثابت ہو گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرا حسین سرکار کی آمد یا حسین یا حسین، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ہر ہر حسین تو ہر 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 کے ساتھ جناب والا لوگوں نے کیا کیا جوڑا، مگر ہمارے مطلب جناب والا ہر ہر حسین. سبحان اللہ. ہاں ہاں سب کا حسین، سبحان اللہ. صرف کوروکنیا والوں کا نہیں، صرف مسلمانوں کا نہیں، پوری دنیا کا ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو. ذرا قوموں کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر دیکھو جا کے مہاراشٹر میں، آندھرا میں تم سے زیادہ اور لوگ مناتے ہیں حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہ کہنا چاہتا تھا، میری اب تک کی ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ سر دے دیا سبحان اللہ. مگر پھر بھی راجا ہے حسین. سبحان اللہ. جیت گیا حسین، حکمران ہے حسین. میرا حسین سر دے کے جنگ جیت گیا. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سر دے دیا مگر ہاتھوں میں ہاتھ کیوں دیتا؟ ان ہاتھوں میں مصطفیٰ پیارے کی انگلیاں تھیں. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو جن ہاتھوں میں نبی کی انگلیاں ہو وہ ظالموں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں جا سکتا، باغیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں جا سکتا، تاغیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں جا سکتا، ماری دوست تلکشوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں جا سکتا. یزید ناپاک تھا، حسین پاک تھا. کیا بات ہے. بابا زور سے بولو یار، سبحان اللہ. تڑپ کے کہتے رہو. یزید ناپاک تھا، میسون کا بیٹا ناپاک تھا، فاطمہ کا بیٹا زور سے سبحان ایسا پاک تھا جناب والا. اس کا نانا پاک ہے، اس کا بابا پاک ہے، اس کی ماں پاک ہے. سبحان اللہ. نانا ایسا پاک ہے کہ دنیا میں نظر ڈال دے تو اسے بھی پاک کر دے. اور بابا ایسا پاک ہے کہ جس کی ابتدا جناب والا مسجد سے ہوتی ہے، انتہا مسجد پہ ہوتی ہے، اور جس کی پہلی نظر رامنا کے لال پہ پڑتی ہے. مولا علی اللہ کا شیر، مرد خدا، اسد اللہ الغالب. جب پیدا ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو جناب والا ان کی آنکھیں نہیں کھلی، مولا علی کی آنکھیں نہیں کھلی. توجہ ادھر رکھنا، حضرت مولا علی کی آنکھیں پورے مکے میں مشہور ہو گیا. اندھا ہے بچہ، ابو طالب کا بچہ اندھا ہے، ابو طالب کا بچہ اندھا ہے. چاروں طرف یہی مشہور ہو گیا. سب لوگ دیکھنے آتے تھے حضرت علی کو. میرے نبی بھی دیکھنے آئے حضرت علی کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ہی حضرت علی کو جناب
والا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی گود میں اٹھایا، اللہ اکبر، جیسے ہی گود میں رکھا، جھیل جیسی موٹی موٹی پیاری پیاری آنکھیں حضرت مولا علی نے اچانک پوری آنکھیں نبی کے چہرے پر کھول دی، سبحان اللہ، نبی کے چہرے پر کھول دی اور دنیا کو اوگت کرا دیا کہ میں اندھا نہیں ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں آیا ہوں تو پہلی نظر آمنہ کے لال پہ پڑ جائے، پہلی نظر مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑ جائے۔ نبی پاک ہے، علی پاک ہے، اور جناب والا فاطمہ تو ایسی پاک ہے کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ان فاطمہ حورا و آدمیہ، میری بیٹی فاطمہ انسانی دنیا کی حور ہے۔ توجہ ہے؟ آج نعرہ دیتے کنیا بچاؤ کنیا پڑھاؤ کنیا بچاؤ کنیا پڑھاؤ، مگر جناب والا مصطفیٰ جان رحمت نے بہت پہلے یہ نعرہ دیا تھا کنیا بچاؤ جنت پاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی سے پیار کرنا آمنہ کے لال نے سکھایا، مگر بیٹی سے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ اسے لمبے لمبے موبائل لا کے دے دو، بیٹی کو لمبے لمبے موبائل لا کے دے دو، یہ بڑے بڑے موبائل لے بیٹی دیکھتی رہے، یہ بیٹی سے پیار نہیں، یہ عداوت ہے، یہ نفرت ہے، یہ دشمنی ہے۔ شیطان کے کھلونے اس کے ہاتھوں میں دینا، شیطان بڑا ہوشیار ہے، اس لیے لوگوں خاص طور سے اپنی بیٹیوں سے وہ محبت کرو جو حضور نے اپنی بیٹی سے فرمائی۔ اسے نمازوں کا سبق پڑھاؤ، اسے مصطفیٰ جان رحمت کا سب مصطفیٰ کی محبت کا سبق پڑھاؤ، اسے پاکیزگی کا سبق پڑھاؤ، تو سمجھ میں آئے گا کہ تم اچھے باپ ہو، تم سچے باپ ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا ان فاطمہ اور آدمیہ، اگر تم تڑپ کے کہو تو میں جناب آگے بتاؤں، ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ، میری بیٹی فاطمہ انسانی دنیا کی حور ہے، یعنی ناپاکیوں سے دور ہے۔ فاطمہ دنیا کی پہلی عورت ہے کورکوئیاں والوں جو 30 دن لگاتار نماز پڑھتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی عورت نہیں جو 30 دن لگاتار نماز پڑھے، توجہ ہے؟ لوگوں اس کے ساتھ پرابلم ہے، مگر فاطمہ پرابلم سے پاک ہے، فاطمہ ناپاکی سے پاک ہے، فاطمہ ناپاکیوں سے دور ہے، وہ انسانی دنیا کی حور ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، وہ 30 دن کی لگاتار نماز پڑھتی ہے، ایسی پاک ہے فاطمہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، اجازت ہے؟ آج کا میڈیکل کہتا ہے ایم سی نہیں ہوگی تو بچہ نہیں ہوگا، نو ایم سی نو چائلڈ، ایم سی نہیں بچہ نہیں، ناپاکی نہیں تو بچہ نہیں، توجہ ہے؟ اسی لیے پہلے ناپاکی کا علاج کرتے ہیں بے اولاد، خاص طور سے وہ لوگ جن کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کی آغوش، ان کی گود ابھی مالا مال نہیں ہے، تو اس طرح کے علاج ہوتے ہیں کہ پہلے اس کا علاج کرو، توجہ ہے؟ یہ میڈیکل کا اصول ہے، توجہ ہے؟ آج میڈیکل کی باتیں کرتے ہو، ساری دنیا کا ماڈرن میڈیکل فاطمہ کے سامنے بچھا پڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ کے سامنے میڈیکل کہتا نو ایم سی نو چائلڈ، مگر سیدہ فاطمہ ہے، ناپاکی سے دور ہے، انسانی دنیا کی حور ہے۔ خدا کی قسم اولاد دیکھو، اولاد کیسی ہے؟ جناب والا لوگ کہتے ہیں نو ایم سی نو چائلڈ، میڈیکل کہتا، میڈیکل کا اصول کہتا ہے، مگر سیدہ کو دیکھو ناپاکی سے دور ہے، اور اولاد کیسی ہے؟ حسن جیسے لال کا جواب نہیں، شہزادوں میں حسین جیسے شہزادے کا جواب نہیں، اور شہزادیوں میں جگر کے ٹکڑوں میں زینب جیسے جگر کے ٹکڑے کا جواب نہیں، زینب تیری شان کا جواب نہیں، حسن تیرے حلم کا جواب نہیں، حسین تیری شہزادی کا جواب نہیں، ایم سی سے پاک ہے، ناپاکی سے دور ہے، مگر اولاد دیکھو خدا کی قسم قیامت تک میرے حسن و حسین کا جواب بنا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میڈیکل چلاتے ہیں لوگ، مگر میں تو کہتا ہوں جہاں تمہاری دنیا کا میڈیکل آخری سانس لیتا ہے،
سبحان اللہ وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کا میڈیکل شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں تمہاری دنیا کی سائنس آخری سانس لے اور جناب دم توڑ دے وہاں سے مصطفیٰ کی سائنس کی شروعات ہوتی نظر آتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا میرا نبی پاک ہے, میرا علی پاک ہے, میری فاطمہ زہرا پاک ہے اور حسین جناب والا ایسا پاک ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں خون پیا مگر حسین نے خون نہیں پیا, حسن نے خون نہیں پیا, زینب نے خون نہیں پیا. اور لوگوں ہماری پیدائش بھی بڑی عجیب ہے, ماؤں کے پیٹوں میں غذا بھی بڑی عجیب ہے. ناپاک قطروں سے پیدا ہونے والا اکڑ کے چلنے والا انسان اللہ تعالیٰ 30 پاروں میں لگاتار اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے. پہچان کہ تو جو آج چودھری بنا پڑا ہے 29 مارخاں بنا پڑا ہے, کبھی کسی کا گریبان پکڑ لیا, کبھی کسی کی میڑ کٹوا دی, میڑ کاٹ لیے میں دیکھ لوں گا, یوں کر دیے میں دیکھ لوں گا, پھلا کر دیے میں دیکھ لوں گا, ایسا کر دیے میں دیکھ لوں گا. اور اپنی اوقات یاد کر, ناپاکیوں میں پلنے والا, ناپاکی سے پیدا ہونے والا, ماں کے پیٹ میں ناپاک خون پینے والا, آج جب اللہ نے طاقتور بنا دیا تو وہ غریبوں کو مارنے کی باتیں کرتا ہے, گریبانوں کو پکڑنے کی باتیں کرتا ہے, کسی کو میڑ کاٹنے کی باتیں کرتا ہے, کسی کو ستانے کی باتیں کرتا ہے. یاد رکھ تو ہے کون سی حیثیت کا. اللہ نے بار بار حیثیت یاد دلائی ہے انسان کو کہ تیری اصلیت یہ ہے, الم یکن نطفۃ من منی یمنا. اور پھر جناب والا اس ماں کے پیٹ کی اس غذا کو یاد کرو. میں بھی ماں کے پیٹ میں تھا تو خون غذا تھی, تم بھی تھے خون غذا تھی. ایک پائپ بنا دیا تھا اللہ نے, اس پائپ کے دوارا وہ غذا ہمارے پیٹوں میں اترتی تھی. مگر حسن کی ماں ناپاکی سے دور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. ابھی سلسلہ آنے کا ہو, بے شک سبحان اللہ بیٹھو, کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ اور سنا دوں تھوڑی دیر. اب سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں, توجہ, ماں کے پیٹ میں تو میں نے یہ سوال بہت عالم خیال میں بڑے فقیہوں سے, مدبروں سے, اللہ والوں سے کیا. کسی نے کوئی جواب دیا, کسی نے کوئی جواب دیا, مگر جو جواب بریلی والے اعلی حضرت نے دیا اس جواب نے پیاس کو بجھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ بریلی والے کی عزت پہ سلام, اس کی عظمت پہ سلام, اس کے علم پہ سلام. بریلی والا میرا اعلی حضرت بلا وجہ اعلی حضرت نہیں ہے. کیا بات ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہے, علم کا بحر ذخار ہے, تقویٰ کا تاجدار ہے. حضرات محترم ایسی شخصیت ہے کہ امام ابو حنیفہ ہوں تو وہ بھی اپنی جناب والا سینے سے لگا لیں. آج کے دور میں امام ابو حنیفہ ہوتے تو امام احمد رضا کو اپنے سینے سے لگا لیتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نبی کی غلامی کا حق ادا کر دیا. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. رات اور دن لگے رہے جناب والا, ایسے لگے 56 علموں میں. حسین کی نسبت سے حسین کی عمر 56 سال کی. بریلی والے نے 56 علموں میں 1200 کتابیں لکھ کے حسینیت اور اپنی غلامی کا ثبوت عطا فرما دیا. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ, اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرات محترم, ہاں ابھی میں باتیں اور کروں گا, مگر کروڑوں سلام مدینے والے نبی پر جس کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کے تنہ تنہا بریلی کی زمین سے اعلی حضرت امام احمد رضا کھڑے ہیں. امام احمد رضا کو جب میں نے ان کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ حضور کیا بات ہے, ہم نے ماں کے پیٹ میں خون پیا مگر حسن کی ماں ناپاکی سے دور ہے, انسانی دنیا کی حور ہے, تو حسین کی غذا ماں کے پیٹ میں کیا تھی؟ تو بریلی والے نے جواب دیا, تم کہاں اور وہ کہاں, تم کہاں اور وہ کہاں. تم عمران حنفی مادیت والے ہو, حافظ سلیم مادیت والے ہو, گورو گنیا والو تمہارا تعلق مادیت سے ہے, تم مادیت سے مادیت کو بلونگ کرتے ہو, تم مادیت والے ہو. یونس صاحب مادیت والے ہیں, مولانا علامہ صاحب مادیت والے ہیں, ان سب کا تعلق مادیت سے ہے. مگر کربلا والے حسن کا تعلق مادیت سے نہیں, ان کا تعلق نور سے ہے. حسین کا تعلق نور سے ہے, زینب کا تعلق نور سے ہے. اسی لیے ماں کے پیٹ میں حسن
حسین کی غذا خون نہیں بلکہ اللہ کا نور تھی. حسین کی غذا نور ہے, زینب کی غذا نور ہے. اسی لیے بریلی والے نے جواب دیتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ جناب والا حسن حسین پاک ایسا پاک ہے. حضرات آگے کروں بات. اب اگر ذرا جناب والا اب اس موقع پر ذرا طاہر میاں کو بھی یاد کر لو. کیا بات ہے بابا, سبحان اللہ. طاہر میاں بلگرام شریف والے تمہارے مرشد جو بار بار کورو کنیا میں, خاص طور سے شبو بھائی کے اس دولت خانے پر تشریف لاتے رہے, نیکوکار ہستی نبی پاک کی نسل میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس موقع پر جب بات آئی ہے شہزادوں اور سیدزادوں, بے شک سبحان اللہ. ابھی باتیں بہت ہیں کرنے کی, ابھی تو جناب والا اسٹارٹنگ ہے. بے شک سبحان اللہ. تم گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ کوئی ابھی جائے گا تو نہیں؟ اللہ طاہر میاں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال رکھے. آمین آمین آمین. وصال ہو گیا. حافظ صاحب بتا رہے تھے ہم تو ان کے جنازے میں بھی گئے تھے, کافی لوگ جنازے میں تھے. ماشاء اللہ حضرت طاہر میاں سبحان اللہ بڑا نوازتے رہے اس بستی کو. اللہ تبارک و تعالی ان کی بابرکت قدموں سے کور و کنیا کی تمام آفتیں دور فرمائے. آمین آمین اللہ. میں یہ کہنا چاہتا تھا سر دے سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں دے سکتا. ہاتھ کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاتھ اس لیے نہیں دے سکتا کہ ان ہاتھوں میں انگلیاں مصطفیٰ کی ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان ان اللہ. ہاتھوں میں یزید ناپاک ہے, حسین پاک ہے, یزید خونخوار ہے, یزید مانفتا کا خونخوار ہے, اور حسین مانفتا کا علمبردار ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ یار امام حسین کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ کیا مطلب؟ نبی کا ہاتھ تو سب کے جتنے بھی غلام ہیں سب کے ہاتھ, مگر حسین کے ہاتھوں میں نبی کا ہاتھ ایک الگ کوالٹی کا ہے. سبحان اللہ. اگر کہو تو سنو, مختلف کوالٹی کا ہے. مجھے لگتا ہے پنکھا چلانے سے شاید مائک پہ کچھ اثر پڑا ہے. بند کر دیں, نیچے رکھ دیں تھوڑا سا. مجھے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا. حضرت امام حسن کی عمر کم ہے, امام حسین کی عمر بھی کم ہے. ایک بار ایسا ہوا, بات قرآن شریف کی ہے, آپ اٹھا کے دیکھیے 3 پارہ اور تفسیر کی بات ہے, آپ پڑھ کے دیکھیں بلا دلیل الحمدللہ ہم کوئی بات نہیں کرتے. وہ عیسائی تھے, کرسچن تھے, پورا ٹولہ آیا تھا حضور کے پاس, اور آ کے میرے نبی سے کہنے لگے تھے محمد عبداللہ کے بیٹے ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. مناظرہ جانتے ہو؟ کسی سبجیکٹ پہ, کسی موضوع پہ دلیل کے ساتھ بات کرنا. جس کی دلیل بھاری پڑ جاتی ہے وہ جیت جاتا ہے, جس کی دلیل ہلکی ہوتی ہے وہ ہار جاتا ہے. تو پورا ٹولہ عیسائیوں کا حضور کے دربار میں آ کے کہتے ہیں ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا مجھ سے تم مناظرہ کرو گے؟ تو کہنے لگے ہم مناظرہ کریں گے. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تو پھر تمہارا سبجیکٹ کیا ہوگا, تمہارا موضوع کیا ہوگا, کس موضوع پہ تم ہم سے بات کرو گے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت سے وہ عیسائی کہنے لگے ہمارا موضوع یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے. میرے
نبی نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ عبداللہ ہیں، عیسیٰ رسول اللہ ہیں، عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ تو عیسائیوں نے کہا، یہ قرآن کی بات، عیسائیوں نے کہا محمد اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کے باپ کا نام بتائیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ بغیر باپ کے اللہ کے بندے ہیں۔ تو عیسائی بڑی زور سے ہنس کے کہنے لگے محمد تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، کیا بغیر باپ کے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عقل کو نہیں، اگر کچھ ہوا ہے تو تمہاری عقل کو ہوا ہے۔ تم کہتے ہو بغیر باپ کے، ارے بغیر باپ کے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ حضرات محترم اتنا کہنا تھا، دلیل مصطفیٰ کی بھاری پڑ گئی، بغلیں جھانکنے لگے۔ وہ تو کہتے تھے بغیر باپ کے نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تو بغیر ماں کے بھی ہوا ہے۔ تو جناب والا بغلیں جھانک گئے، نبی کی دلیل بھاری پڑ گئی۔ گورو دنیا کے زندہ دل مسلمانوں جب نبی کی دلیل بھاری پڑ گئی تو وہ بغلیں جھانکنے لگے، اور نبی کی دلیل تو بھاری ہی ہے، وہ جناب والا ذات بھی بھاری ہے، بات بھی بھاری ہے، کل بھی بھاری ہے، آج بھی بھاری ہے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی اگر کوئی بھاری ہوگا تو آمنہ کا لال ہی بھاری ہوگا، آمنہ کا لال ہی بھاری ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھاری پڑے تو عیسائی نظریں بغلیں جھانکنے لگے۔ جب عیسائیوں نے آڑی ترچھی نظروں سے نبی پاک کو دیکھنا شروع کر دیا تو اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ کوئی آڑی ترچھی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ اللہ کو کہاں گوارا ہے کہ کوئی ترچھی نظروں سے آمنہ کے لال کو دیکھ لے۔ جیسے ہی انہوں نے ترچھی نظروں سے حضور کو دیکھنا شروع کیا، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل امین آئے، تیسرے پارے کی آیتیں لے کے آئیے، آیتیں سناتا ہوں جناب والا، آیتیں سناؤں قرآن کی، انشاءاللہ تم قرآن کی آیتیں سن کے مچل جاؤ گے۔ حضرات محترم یہ آیتیں لے کے اسی وقت عیسائی ادھر کھڑے، مصطفیٰ جان رحمت ادھر ہیں، بیچ میں جبرائیل آئے اور جبرائیل نے یہ آیتیں پیش کی۔ کون سی آیتیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن حاجوک فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیتیں لے کے آئے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اے میرے محبوب اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب ان سے مناظرہ نہ کریں، اب ان سے دلیل لینا دینا بند کریں۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو میرے اللہ کا آرڈر آیا، اٹ واز ڈیوائن آرڈر، میرے اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، اب ان سے یوں کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے، تم ہم پہ بد دعا کرنا، ہم تم پہ بد دعا کریں گے، جو مر گیا آن دا اسپوٹ وہ جھوٹا اور جو بچ گیا وہ سچا۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ عیسائیوں نے چیلنج ایکسپٹ کر لیا۔ حضرات محترم وہ اپنی بستی اور سوسائٹی میں پہنچے، انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اپنی عورتوں کو اکٹھا کیا، خود بھی اکٹھے ہوئے، ادھر مصطفیٰ نے بھی اپنی عورتوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلے آواز لگائی اینا فاطمہ الزہرا، میری بیٹی فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ عرض کیا سرکار کنیز حاضر ہے۔ ارشاد فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے میری فاطمہ، میری شہزادی، آج اسلام کی صداقت اور اسلام کی سچائی کو پروف کرنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا بیٹا۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے ارشاد کیا ابا جان، بابا جان، اسلام کی صداقت سچائی کو پروف کرنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا۔ ہر قدم اسلام کی عظمت کے ساتھ ہے، ہر کلمہ اسلام کی حقانیت کے ساتھ ہے۔ کہا بیٹی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ عرض کیا جی سرکار۔ ارشاد فرمایا ہے نا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا سرکار میں حاضر ہوں، علی تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب بات سنو جو بڑے مزے کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا این الحسن، میرے دل کا ٹکڑا میرا حسن کہاں ہے؟ عرض کیا سرکار میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا
میرے دل کا چین میرا حسین کی بات ہے. اب چلے مصطفیٰ جان رحمت، ادھر سے عیسائی چلے ادھر سے نبی چلے. میں نے یہ کہا ہے کہ نبی نے دوسری کوالٹی، عجب کوالٹی ہے جس کوالٹی کے ساتھ امام حسین کو ہاتھ دیا ہے جناب والا. اب ذرا غور کریں، باپ آپ بھی ہیں، باپ ہم بھی ہیں، توجہ ہے. ہمارا ایک بڑا بیٹا اور ایک چھوٹا بیٹا، جب ہم دونوں کو لے جاتے ہیں کہیں تو کیا طریقہ ہے ہمارا؟ چھوٹے بیٹے کو گود میں لیتے ہیں، بڑے بیٹے کو انگلی دیتے ہیں. بڑے بیٹے کو انگلی دے دی، چھوٹے بیٹے کو گود میں لے لیا. ایسے ہی تو کرتا ہے پورا سماج. مگر اب ذرا یہاں دیکھیے، نبی آگے آگے، فاطمہ پیچھے پیچھے، مولا علی سب کے پیچھے، حسن گود میں، حسین انگلیوں میں. حسن گود میں، حسین کم سن ان سے چھوٹے. پوچھا آپ نے سوچا تو بڑی عجیب بات ہے، بڑا گود میں اور چھوٹا انگلیوں میں، انگلی پکڑ کے چل رہا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ سوچنا چاہیے. ارے یہ کیا بات ہو گئی، بڑا گود میں ہے جبکہ بڑا تو انگلیوں میں ہونا چاہیے تھا. لیکن بڑا گود میں ہے. آمنہ کے لال کا طریقہ کار دیکھو، ٹریننگ کا طریقہ دیکھو، تربیت کا انداز دیکھو. اسی لیے میں نے کہا تھا حسین کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کی انگلیاں اور مصطفیٰ کا ہاتھ ایک عجب کوالٹی کے ساتھ ہے. یہ ہاتھ کسی ظالم کے سامنے، یہ ہاتھ کبھی ظالم کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتا، باغی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. حضرات محترم، میں نے پوچھنا چاہتا ہوں حسن گود میں کیوں ہے، حسین انگلیوں میں کیوں ہے؟ تو سیدھا سادہ جواب ہے، اے مصطفیٰ کیا بات ہے کہ بڑا گود میں ہے چھوٹا انگلیوں میں ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کا کردار جواب دیتا ہے، میرے حسین کا سفر بڑا لمبا ہے، حسین کا سفر بڑا لمبا ہے. اسے قدم قدم پہ میرے ہاتھ کی ضرورت ہے، قدم قدم پہ میری اعانت کی ضرورت ہے. بہت لمبا سفر ہے حسین کا، مگر حسین جب تک دنیا ظاہری میں راجہ بن کے جیتا رہے گا، یہ ہاتھ سیف رہے گا، یہ ہاتھ محفوظ رہے گا. دنیا ہاتھ مانگے گی، حسین ہاتھ نہیں دے سکتا. سر تو دے دے گا مگر ہاتھ اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس ہاتھ پہ اگر کسی ہاتھ کا سایہ ہے تو وہ آمنہ کے لال کا سایہ ہے. اور ذرا تڑپ کے کہو تو آگے بڑھو. مصطفیٰ آگے آگے ہیں، فاطمہ پیچھے ہے، علی سب کے پیچھے ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی آپ بھی سوچتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ جب ہم سماج میں چلتے ہیں تو بیوی پیچھے ہوتی ہے، بیوی اور آدمی ہوتا ہے، شوہر آگے آگے چلتا ہے، بیوی ذرا پیچھے پیچھے چلتی ہے. ارے ایسے ہی تو ہوتا ہے، شوہر آگے بیوی. بھئی ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ بیوی اسکوٹی چلا رہی ہے، لفنگا پیچھے بیٹھا. بھئی ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ بیوی اسکوٹی چلا رہی ہے اور ننگا پیچھے بیٹھا. بہت کم ہے، مگر زیادہ تر ایسے ہی ہے نا کہ شوہر آگے بیوی پیچھے. مگر نبی پاک کی اس چال پہ غور کرو، جب حسن گود میں ہے، حسین انگلیوں میں ہے، تو اس چال پہ، اس رفتار پہ، اس اسٹائل پہ آپ غور کیجئے کہ نبی آگے ہیں، فاطمہ پیچھے ہیں، مولا علی سب کے پیچھے ہیں. کسی نے روک کے عالم خیال میں پوچھا، سرکار عجب ترتیب ہے، عجب آرڈر ہے، بیوی آگے ہے شوہر پیچھے ہے. تو مصطفیٰ کا کردار کہتا ہے کہ یہ دیکھتے ہو میرے غلاموں کہ بیوی آگے ہے شوہر پیچھے ہے، یہ نہیں دیکھتے. بات بڑی دلچسپ ہے، بہت مزیدار ہے، بہت انٹرسٹنگ بات ہے. یہ بات میں نے بمبئی میں کہہ دی تھی تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا. ایسے نعروں پہ نعرے، نعروں پہ نعرے. جناب والا ہو سکتا ہے تمہاری بھی سمجھ میں یہ بات آ جائے،
بڑی عجب بات ہے، ذرا اندر کی بات ہے، ذرا تھوڑی سی ڈیپلی ہے جناب والا. یہ بات میں نے کہہ دی کہ بمبئی میں تو بمبئی کا تو بڑا پرجوش مجمع ہوتا ہے، بڑا حساس مجمع ہوتا ہے. کھڑا ہو گیا، بات کئی سال پہلے کی ہے، پورا مجمع جناب والا کھڑا ہو گیا. کئی ادھر سے نعرہ، ادھر سے نعرہ، ادھر سے نعرہ. بات ہی کچھ ایسی ہے، عجب ترتیب ہے. فاطمہ آگے ہے، علی پیچھے ہے. ہم نے کہا سرکار بیوی آگے شوہر پیچھے، تو جناب والا میرے مصطفیٰ کا کردار کہتا ہے یہ دیکھتے ہو بیوی آگے شوہر پیچھے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں اور بہنوں کی بارگاہوں میں بھی یہ بات بڑے ادب کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے اس بات کو وہ قبول کر لیں. تو جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہتا ہے یہ دیکھتے ہو بیوی آگے شوہر پیچھے. یہ نہیں دیکھتے کہ باپ آگے بیٹی پیچھے. ادھر سے عیسائیوں کا قافلہ آ رہا ہے، ادھر سے مصطفیٰ شان سے جائیے. دیکھتے ہو باپ آگے بیٹی پیچھے، علی سب کے پیچھے. اندر کی ذرا بات سنو. کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لو جناب والا، باپ آگے بیٹی پیچھے اور علی سب سے پیچھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں باپ کا قدم پڑے اسی قدم پہ بیٹی کا قدم پڑے، اور جہاں بیٹی کا قدم پڑے اسی قدم پہ اس کے شوہر علی کا قدم پڑے. تاکہ غور کیا، نیچے نبی کا قدم، اوپر علی کا قدم، نیچے باپ کا قدم، اوپر شوہر کا قدم، تاکہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے قدموں کے نشان کو بھی نیچے سے زمین نہ دیکھ لے، اوپر سے آسمان نہ دیکھ لے. نیچے سے زمین نہ دیکھ لے، اوپر سے آسمان نہ دیکھ لے. نیچے سے باپ چھپاتا ہے، اوپر سے شوہر چھپاتا ہے. خدا کی قسم یہ شان ہے فاطمہ کی. اعلی حضرت نے اسی لیے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے. ارے مارو ماں چاند اور سورج کو کہتے ہیں لوگوں. ارشاد فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نضاحت لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام. یہ سیدہ ہے سرکار کی امان جشن شہید